تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ اپنی خواہش پر عمل کر سکے، گناہ کر سکے، موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، مگر اللہ کے ڈر سے بندہ اس گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب خاوند گھر پہ نہیں، کسی غیر محرم کا فون آ گیا، عورت بات کر بھی سکتی ہے اگر چاہے، مگر اللہ کے ڈر سے نہ کرے۔ جوان بیٹی گھر میں ہے، اب کسی نے فون پہ رابطہ کیا، چونکہ آج کل یہ فون بچیوں کی عزتوں کا خون کر دیتے ہیں، اس لیے ایک بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے کی۔ پہلے وقتوں میں تو کسی نے کسی جوان بچی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس مرد کے لیے مصیبت ہوتی تھی، وہ کیسے رابطہ کرے، وہ کیسے اس کے گھر کے قریب پہنچے، اس کو ڈر ہوتا تھا کہ لوگ مجھے اس گلی سے آتے جاتے دیکھیں گے تو مجھ پر باتیں کریں گے، اور اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے، تو لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ جو نئی زندگی کی سہولیات ہیں، انہوں نے جہاں انسان کو سہولت دی وہاں شیطان کو بھی سہولت مل گئی، تو شیطان اپنے ایجنٹوں سے بہت سہولت سے کام کروا لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس گھر میں بچی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور اس کو ایس ایم ایس میسج آ رہے ہیں اور اس کو فون آ رہا ہے، اور فون بنانے والوں نے بھی اس میں گھنٹی کی آواز کی بجائے وائبریشن کا سلسلہ بنا دیا تاکہ پاس بیٹھے کو پتہ نہ چلے۔ تو محفل میں بیٹھے بھی اگر کال آ جائے تو جسم جیب میں ہو تو جسم کی تھرتھراہٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے یاد کیا، تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، باتھ روم میں چلے جاتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی یہ مصیبت ہے آج کے زمانے کی کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح مومنین کے لیے جہاد کرنا مشکل بن گیا کہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ راکٹ اور میزائل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح آج نیک بیویوں کو عزت بچانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ان سے رابطے لوگوں کے لیے کرنے آسان بن گئے ہیں۔ بیڈ روم میں بچی ہوتی ہے، اپنے اکیلی ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو کسی غیر محرم کا فون آئے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ فون عزتوں کا خون کر دیتا ہے، اس کو بچیوں کے ہاتھوں میں مت جانے دیجئے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ بچی باہر نکلی کسی کام کے لیے، کسی مرد نے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ بات کا اگر جواب دے دے تو کوئی قریب بھی نہیں، یعنی گناہ کا موقع ہے، مگر وہ اللہ حضرت کے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم گناہوں سے آج بچیں گے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ کسی کو شرمندہ کر سکتی ہیں کسی غلطی پر جو آپ کو پتہ چلا، مگر آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں، تو آپ نے گویا ایک گناہ کر سکتی تھی، نہ کیا، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ آپ کسی ایسی عورت سے ملی جو کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتی، اب آپ وہاں اگر غیبت کرتی تو مزہ آتا، موقع تھا غیبت کرنے کا، سننے والی بھی مزے لے کے سنتی، مگر آپ اپنی زبان کو بند رکھتی ہیں اور اس موقع پر یہ گناہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بری فرما دیں۔ تو اس کے کتنے مواقع ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے
تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، پروردگار اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔